وفاقی کابینہ کے اجلاس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفت کے ساتھ انسانوں کی پیدا کردہ مصیبت نے تباہی میں اضافہ کیا ہے۔ گلیات میں درخت کاٹ کر پانی کے راستوں میں ہوٹلز اور مکان بنا کر تباہی کو دعوت دی گئی۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم بولے کہ 2022 میں گلیات میں درخت کاٹ کر غیر قانونی تعمیرات ہوتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں نقصانات کا معاوضہ بھرتی رہیں گی؟ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے مل کر صوبائی حکومتوں سے بھرپور اس میں ہاتھ بٹایا ہے اور بھرپور خلوص کے ساتھ تعاون کیا ہے، مگر یہ کام ابھی جاری ہے۔ ریسکیو ایفرٹس آلموسٹ مکمل ہو گئیں، ریلیف ایفرٹس اور ری ایبلیٹیشن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا، ان کے لیے ہمیں بھرپور ہمیں اپنا تعاون کرنا ہے، اور ہمارا جو پوری خلوص کے ساتھ بغیر کسی سیاست کے ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہوگا جب تک کہ یہ اپنے اختتام پر نہیں پہنچتا۔ وفاقی حکومت اور پھر خود کو کمانڈر پشاور نے ایک بڑی بھرپور پریزنٹیشن دی، اور سپہ سالار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں۔ اور گلیات وہ علاقے تھے جہاں پر کوئی ایک درخت نہیں گرا سکتا تھا، آج آپ گلیات چلے جائیں بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنی کٹائی ہوئی ہے، اتنی کٹائی ہوئی ہے، وہاں پر پلازے بن گئے، وہاں پر گھر بن گئے۔ یہ تباہ کن حالات جو کہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کب تک صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان چیزوں کی کمپنسیشن دے گی جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر جو تعمیر کی گئیں؟ 2022 میں نے خود یہ آنکھوں دیکھا حال میں بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ جو دریا کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، چاہے وہ گھر ہیں، کہ جناب خوبصورتی ان کو دکھانی ہے۔ بھئی یہ خوبصورتی قیامت خیز خوبصورتی چاہیے آپ کو، یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پر انسانی جانیں جو ہیں وہ ممکن حد تک ان کو بچایا جائے؟ میں بہت جلد ایک آل پاکستان بیسس پہ ایک میٹنگ بلانے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہ سارے ایشوز وہاں پر ہم ریز کریں گے۔ 2022 میں معاشی نقصان بے پناہ ہوا، لیکن جانوں کا ذہاب 100 تھا، اس دفعہ 700، جس میں 400 سے زائد کے پی میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلائمیٹ چینج کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزل کے علاقے گوپس میں گلیشیئر پھٹنے سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ تالیداس میں 30 مکانات ڈوب گئے، شہری بچ گئے۔ شہری کیسے بچے، یہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع پہاڑ پر موجود چرواہے نے بذریعہ ٹیلی فون کر دی، جس پر مقامی افراد نے رات میں ہی فوری گھروں کو خالی کر دیا۔ چرواہے نے شہریوں کی جان تو بچا لی، لیکن اس وقت خود اپنے خاندان کے 6 افراد کے ساتھ وہ پہاڑ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا ہیلی پہنچ گیا ہے انہیں اور ان کے 6 افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ جاوید اقبال نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس دلچسپ آپریشن کی تفصیل جانتے ہیں۔ جاوید اقبال تھے۔ جاوید بتائیے گا، کیا اس شخص کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، گزشتہ رات کو 1 بجے ضلع گجر کے گاؤں روشن نالے میں گلیشیئر پھٹنے سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، تو اس دوران پہاڑ پہ جو چرواہا تھا، جس کا نام مقامی لوگوں کے مطابق انصار بتایا جاتا ہے، انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو فون کیا، جس کے فوراً بعد تالیداس کے تقریباً جو 200 افراد جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے اور ان کی جان بچ گئی ہے۔ انصار اور ان کی خاندان کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گپس یاسین شیر افضل سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا انصار اور ان کی فیملی بحفاظت ہے، اور وہاں پہ ایک گرون ہے پہاڑ پہ، وہاں پہ ریسکیو ٹیموں نے ان کو وہاں پہنچایا ہے، اور ہیلی پہلی دفعہ جا کے وہاں لینڈ نہیں کر سکی، ابھی دوسری دفعہ ٹھیک ہے، انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہیلی دوبارہ انہیں جا رہا ہے پاک فوج کا، اور انہیں جلد ریسکیو کرنے کا بہت شکریہ آپ کا جاوید اقبال۔
ایک بار پھر بات کریں گے روشن نالے کی۔ ضلع غزر میں کوپس کے مقام پر روشن نالہ تھا جہاں پر گلیشیئر پھٹا اور گلیشیئر کے اوپر موجود پتھروں کے ساتھ ایک سیال مادے کی شکل میں تیزی سے یہ سیلاب نیچے آیا۔ دیکھنے والوں کے لیے منظر حیران کر دینے والا اور خوف پیدا کر دینے والا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ٹھنڈا پانی ہے جس پر سیاہ پتھروں کی ایک لیئر ہے اور یہ کسی لہر کے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کے دروازوں پر کل اس نے دستک دی ہے۔ کل خوف و ہراس پھیل گیا تھا لیکن بر وقت کارروائی کر کے 200 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کئی گھر ہیں جو 30 کے قریب مکان ہیں جو مکمل طور پر اس سیال مادے میں ڈھک گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گلگت میں جو دریا ہے اس کا رابطہ اس نے روک دیا تھا جس کے باعث آس پاس خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سعادت علی مجاہد ہم کوشش کریں گے ان سے بات کریں گے۔ تلیداس میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دریائے غزر سے پانی کا اخراج رک گیا تھا اور دریا کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اب تھوڑی مقدار میں یہ پانی خارج ہونا شروع ہوا ہے تو جو بڑا خطرہ پیدا ہو رہا تھا دریا کا راستہ رکنے کا وہ فی الحال ٹل گیا ہے، لیکن آنے والے وقت میں مزید پانی کا اخراج بہت ضروری ہوگا۔ نالے میں گلیشیئر پھٹنے کے باعث متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر ایک رپورٹ اس پر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوپس شیر افضل کے مطابق رات 1 بجے نالہ رواشن میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع نالے سے ایک چرواہے نے ٹیلی فون کر کے دی، جس کے بعد لوگ بر وقت محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے جس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن 30 مکانات مکمل ڈوب گئے۔ تالیداس کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے دریائے غزر 6 گھنٹوں تک مکمل بند ہو گیا اور دریا نے جھیل کی شکل اختیار کر لی۔ 6 گھنٹے سے بند دریائے غزر سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق پانی کے اخراج کے بعد نشیبی علاقوں کے لیے خطرات کم ہو گئے ہیں اور رواشن نالے میں محصور 6 افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ گیا۔ ریسکیو ٹیم نے بر وقت کارروائی کر کے متاثرہ علاقے سے 200 سے زائد افراد کو یانگل اور سومال منتقل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر گلگت کا کہنا ہے کہ دریا کے نشیبی علاقوں کے مکینوں سے اپیل ہے کہ وہ فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے۔ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں ریسکیو جی بی، سی ایم اے اور ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ ہیں۔ علیمہ خان کے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادوں کو گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ روز ان کے بیٹے شاہریز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں آج ان کے 30 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی گئی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے 8 روزہ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر ان کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم نے گفتگو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کا نام 2 سال تک کسی مقدمے میں نہیں آیا۔ ان کی والدہ کو بھی مقدمے سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ لاہور پولیس نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے عدالت سے مہلت طلب کر لی ہے۔ یہ گزشتہ روز گرفتار ہونے والے صاحبزادے شاہریز کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے دوسرے صاحبزادے شیر شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تصدیق سامنے آ گئی ہے۔ احمد فراز نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد فراز، کیا مقدمہ ہے، کیا الزام ہے؟ دیکھیں، یہ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے ہیں شیر شاہ، اور ان کے جو ورثاء ہیں انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو بھی گھر سے کچھ فاصلے پر حراست میں لیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو اٹھایا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیر شاہ کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب ان کے والد گاڑی میں ان کے ساتھ کورٹ سے واپس آ رہے تھے۔ اور اس بارے میں لاہور پولیس کے اس وقت انویسٹیگیشن کے جو ہیڈ ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید احمد، ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو میں یہ بتایا کہ علیمہ خان کے جو دوسرے بیٹے ہیں شیر شاہ، اور ان کو باقاعدہ طور پر حراست میں لے لیا۔ احمد فراز، یہ لطیفہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے بھائی کی پیشی پر اب سے کچھ دیر پہلے عدالت آیا تھا، وہاں سے گرفتار نہیں کیا، واپسی پر گرفتار کر لیا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ احمد فراز ہمارے ساتھ موجود تھے، نمائندہ جیو نیوز، اور تصدیق کر دی گئی ہے پولیس کی جانب سے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اپنے بیٹوں کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے
कई दफ़ा हमने आके कहा है कि आपने अगर हमें गिरफ्तार करना है, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट्स इन्होंने 302 में एक निकाल दिए हैं और उसके अंदर हर FIR में ये लिखा हुआ है कि अलीमा खान इमरान खान का मैसेज लेकर आती हैं। तो अगर हर FIR में इमरान का पैगाम लाना है, हम बिल्कुल इमरान खान का पैगाम देंगे, हम बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका मुकम्मल पैगाम देंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी के हवाले से खबर है, उनका बयान सामने आया है कि कौम 9 मई के मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों को मुकम्मल एहतसाब चाहती है। अब इस नाकाम बगावत के किरदार को इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। अपने बयान में वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के लिए ये गुनाहों के हिसाब देने का वक्त है। मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत है, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते।